نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوا کرتی ہیں کہ پہلے تو ان کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی اور کسی طرح کا ان کو یہ سمجھیے کہ کوئی وقعت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اس چیز کی کسی ذات کی طرف نسبت ہو جائے، مثلاً کوئی جگہ ہے کہ اس کی کوئی اپنے ذات میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک جگہ ہے، پوری دنیا میں جگہیں ہیں تو وہ بھی کوئی ایک جگہ ہے، لیکن اگر وہاں کوئی واقعہ رونما ہو جائے یا کچھ اس طرح کی ایسی چیز ہو جائے جو تاریخی واقعات میں آ جائے تو پھر اس جگہ کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ کوئی شخص ہے، نارمل آدمی ہے، وہ روزانہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر جو ہے کہ اس سے کوئی بڑا آدمی آ کے مل لے تو پھر چونکہ اس بڑے آدمی کی نسبت اس سے جڑ جاتی ہے تو اس آدمی کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو نسبت بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح سے یہ جو دن چل رہے ہیں، محرم الحرام شروع ہوا اور انشاءاللہ تعالی کل جو ہے اس کی پہلی تاریخ ہوگی 11 اگست کو انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ دیکھیں کہ محرم الحرام بھی تمام دنوں کی طرح ایک دن اور تمام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کو جو یہ کہا، اللہ کے نبی کی حدیث مروی ہے کہ شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کا ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے، تو یہ سمجھیے کہ اس کی عزت بڑھ گئی، اس مہینے کی عزت بڑھ گئی اور اس میں جو ایک روحانیت تھی وہ ڈبل ہو گئی کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا دن ہے اور ہر مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا مہینہ ہے، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ الگ ہو گئی، اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ گئی۔ اسی وجہ سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے ہمارا جو اسلامی کے اعتبار سے جو ہمارا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے۔ آپ بیت اللہ کو دیکھیں کہ بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے کہ ہر جگہ برابر ہے، یہاں جہاں ہم ہیں وہ بھی ایک جگہ ہے اور بیت اللہ بھی ایک جگہ ہے، لیکن جب اس جگہ کو اللہ کی طرف نسبت ہو گئی کہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو پھر اس کی جو اہمیت ہے وہ الگ ہو گئی، وہ جو اس کی اہمیت ہے اب دوسری جگہ کبھی بھی اس کی اہمیت کو نہیں پا سکتے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے نسبت کا، یہ فرق ہوتا ہے کسی چیز سے مناسبت کا، کہ جب کسی چیز سے مناسبت ہو جاتی ہے تو اپنے آپ اس چیز کی اہمیت الگ ہو جایا کرتی ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک اہم جو محرم الحرام کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کسی دن بھی روزہ رکھیں، 30 کے 30 دن جو اس کے ہوں گے اس میں ہر ایک دن کا روزہ 30 دن کے روزے کے برابر ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم روزے کی اہمیت ہے، جس دن میں سب سے زیادہ روزے کی اہمیت ہے وہ یوم عاشورہ کا، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ۔ یہ اس لیے بھی کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہودی حضرات جو ہیں وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تو ان لوگوں سے معلوم کیا گیا کہ یہ 10 محرم الحرام کو کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو ہی فرعون کے ظلم سے انہوں نے نجات حاصل کی تھی، کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا بیچ سمندر سے اور وہ گزر گئے تھے، اور فرعون نے سوچا کہ وہ بھی اس سے نکل جائے گا اور درمیان میں جو ہے وہ گر گیا، درمیان میں وہ راستہ اس سے ختم ہو گیا اور وہ جو ہے اسی میں رہ گیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، تو اس کی یاد میں ہم لوگ جو ہے کہ وہ محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں سے زیادہ قریبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے ہیں، لہٰذا ہم بھی اس دن کا روزہ رکھا کریں گے۔ لیکن اس میں بھی یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ من تشبہ فلیس منا، کہ جو کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس بات کا اتنا خیال کیا گیا، حالانکہ روزہ سراسر عبادت کا کام ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان کیا کہ تم لوگ ایسا کرو، یہ نہ کرو کہ صرف 10ویں محرم الحرام کا ہی روزہ رکھ لو، بلکہ یہ کر لینا کہ یا تو اس کے ساتھ 9 تاریخ کو جوڑ لو یا اس کے ساتھ 11 تاریخ کو جوڑ لو۔ تو اتنا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مشابہت میں کی، کوئی دوسری چیزیں تو الگ ہیں، بلکہ اگر عبادات کا معاملہ بھی ہے تو تمہاری عبادت کا طریقہ الگ ہونا چاہیے،
یہ اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ محرم الحرام کا جو مہینہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم محرم الحرام کے کم از کم 2 روزے تو رکھ ہی سکیں، اور اللہ رب العزت مہینے میں جتنے بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔